السلام علیکم عزیز طالب علموں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ ترسیل عام اور صحافت کے بی اے تھرڈ جرنلزم کے آج کے اس سبق میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے نیوز اسٹوریز کیسے ہم پلان کریں۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں بھی آپ کو ابتدائی کچھ معلومات فراہم کی تھی۔ آج کے اس سبق میں ہم آج یونیورسٹی کے ہی کیمپس میں ہیں، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد آپ سب ان لاک کے اگلے مرحلے میں اسی یونیورسٹی میں اپنے حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، کرونا وائرس کے سبب جو لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے اس میں آپ کا تعلیمی نقصان نہ ہو، اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اور خود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے مختلف مواقعوں پر مختلف ہدایات جاری کی۔ ان میں ایسی ہی ہدایات اساتذہ کے لیے بھی تھی کہ وہ طلباء کے لیے آن لائن کلاسز لیں۔ آن لائن کلاسز کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے، کبھی آواز نہیں پہنچتی ہے، کبھی آپ ٹائم پر لاگ ان نہیں کرتے۔ اس وجہ سے جو آن لائن کلاسز ہیں ان میں ہم خاطر خواہ پیش رفت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی مسئلے کے مد نظر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اسباق ریکارڈ کر پہنچائے جائیں، اور پھر آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تو جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے یا پھر گوگل کلاس روم ہے، اور پھر جو یا آن لائن کلاس ہم ہفتے میں جب بھی ایک بار دو بار لیں گے، ان کلاسز میں بھی ہم آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ تو آج کے موضوع پر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم نیوز اسٹوریز کیسے پلان کریں۔ عام طور پر نیوز اسٹوریز پلان کرنے کی جو ذمہ داری ہے یہ جو سینئر سب ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے یا پھر رپورٹنگ کے شعبے کا جو انچارج ہے وہ بھی اس حوالے سے آپ کو نیوز اسٹوری یا اسٹوری جو ہوتی ہے جو اخبارات میں شائع ہوتی ہے، فیچر ٹائپ کی سافٹ اسٹوری یا ہارڈ نیوز کی جو اسٹوری ہے وہ آپ کو اسائن کی جا سکتی ہے۔ اسٹوری کے اسائنمنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ جب یہ کام آپ کو تو ابتدا میں جو رپورٹر ہیں ان کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ مختلف اخبارات اور رسائل پڑھتے رہیں۔ جب وہ مختلف اخبارات اور رسائل کا پابندی کے ساتھ مطالعہ کرتے رہیں گے تبھی ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ نئے آئیڈیاز یا پھر میڈیا کے میدان میں دیگر جو ادارے ہیں، اخبارات ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ کس طریقے سے عوام کو، قارئین کو آگاہ کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر۔ اس پس منظر میں خاص طور پر جو نئے رپورٹر ہوتے ہیں ان کو تو کوئی نہ کوئی موضوع اسائن کرتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نئے جو طلباء ہیں، نئے جو صحافی ہیں، ان کو امتحان لینے کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہی کوئی اسٹوری کر لے کے آئیے۔ تو ایسے میں ایک طالب علم کہاں سے اسٹوری کرے، کیسے وہ اسٹوری کرے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ اسٹوری کی تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مطالعہ، جی ہاں، یہ ایک ایسی چیز ہے اور خاص طور پر صحافت میں کہ اس کے بغیر آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کی مطالعے کی جو عادت ہے وہ عادت آپ کو کام آئے گی۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے مختلف اخبارات میں، ایون آپ اگر کسی اخبار میں لیٹر ٹو ایڈیٹر کا بھی مطالعہ کریں تو وہ لیٹر ٹو ایڈیٹر سے بھی آپ ایک نئی اسٹوری کا آئیڈیا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیے گا اتنے سارے جو ویب پورٹلز ہیں جہاں پر پبلک، عوام، قارئین اپنے مسائل، اپنی رائے سے آگاہ کرتی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا اسٹوری آئیڈیا بن سکتے ہیں۔ اور پھر میرے حساب سے ہر رپورٹر کو اپنے ساتھ ایک ڈائری مینٹین کرنا بڑا ہی اچھا ہوگا کہ اس ڈائری میں وہ اتنے زیادہ خیالات، چونکہ ایک رپورٹر کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں کہ رپورٹر کا مطالعہ اچھا ہو، رپورٹر کا مشاہدہ اچھا ہو، رپورٹر اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو پڑھ بھی سکتا ہے باریک بینی سے، اور پھر پڑھنے کے علاوہ وہ ان کو ضبط تحریر بھی لا سکتا ہے۔ یہ ایک اچھے رپورٹر کی نشانیاں ہیں۔ ایسے پس منظر میں کہ بارش کا موسم ہے، اس وقت بارش کے موسم میں جو ہے سبھی عام آدمی بھی بارش کے موسم سے جو ہے ایک حد تک لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہی جب بارش معمول سے بڑھ جاتی ہے، حد سے
زیادہ جب یہ بارش ہوتی ہے تو عوام کے لیے زحمت کا سبب بن سکتی ہے. تو ایسی صورت میں کون سی ایسی خاص طور پر اسٹوریز آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو موسم سے ہم آہنگ ہو. موسم برسات میں آپ اگر موسم گرما سے جڑی ہوئی کوئی اسٹوری کریں گے تو وہ میچ نہیں کرے گا. تو اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھنا ہے. تعطیلات کے موسم میں ہے، سمجھیے کہ چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے آپ، اور اس دوران طلباء کو کیسے ٹیوشن کی طرف توجہ دیں یا امتحان کی تیاری کیسے کریں، اس موضوع پر آپ دیں گے تو وہ زیادہ موضوع نہیں ہوگا. تعطیلات کے موسم میں طالب علم، اولیاء طلباء کیسے ان تعطیلات کے موسم کو کارآمد بنا سکتے ہیں. راست تعلیمی نہیں تو تعلیم سے جڑی ہوئی ایسی سرگرمیاں اڈاپٹ کر کے، ایسی سرگرمیاں اپنا کے کہ جس سے اگلے برس جب وہ دوبارہ تعلیمی سلسلے سے جڑیں گے تو اس وقت انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ ہو، اور اس تعطیلات کے دوران کھیل بھی ہو جائے اور پھر ساتھ میں تعلیم سے بھی طلباء جڑے ہوئے رہیں. تو یہ جو خاص طور پر یہ آپ کو موسم کے متعلق رکھنا ہے کہ موسم جو ہے وہ اس سے آپ کی اسٹوری سے مطابقت رکھتا ہے، عوام کے مزاج سے جو ہے سو موضوع آپ کا اسٹوری کا جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنی ہے. اب اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ بارش کے موسم میں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو اسٹوری دی گئی ہے یا آپ نے خود طے کیا ہے کہ آپ اسٹوری کریں گے. تو اس اسٹوری میں آپ کو کن چیزوں سے بات کرنا ہے؟ تو نمبر 1 پہلی چیز، چونکہ بارش کے متعلق اسٹوری ہے تو بارش کی جو پیمائش کی جاتی ہے کہ بہت عام آدمی بول دیا بہت زیادہ بارش ہو گئی تو آپ اس کو کوٹ نہیں کر سکتے. لازم بات ہے جب بارش کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو اس بارش کو جو پیمائش کرنے والے جو ذمہ دار ہیں، سرکاری اہلکار ہیں. جی ہاں، موسم کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے تصاویر حاصل کی جاتی ہیں. کون حاصل کرتا ہے؟ محکمہ موسمیات حاصل کرتا ہے. اور پھر جو بارش برستی ہے اس بارش کی پیمائش کے لیے بھی حکومت کا محکمہ باضابطہ طور پر اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور ہر شام میں اس بات کا میڈیا کے لیے جو ہے یہ اطلاع بھی جاری کی جاتی ہے کہ آج دن بھر تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں یا شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر کتنی بارش ہوئی ہے، کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی ہے. ساتھ ہی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہے گا اور کہاں پر زیادہ بارش کی پیش قیاسی ہے، نشیبی علاقوں میں مطلب یہ ساری جو انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے محکمہ موسمیات. تو آپ بارش پر جب سب سے پہلے طے کر لیے کہ اسٹوری کرنا ہے تو آپ کو اب یہ بھی آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو اس بارش کے متعلق اسٹوری کرنے کے لیے محکمہ موسمیات کے جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ کو بات کرنی ہے، نمبر 1. اس کے علاوہ کیا آپ اس اسٹوری میں کیا کوئی تاریخی نقطہ نظر پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ماہ سپتمبر کا جو مہینہ ہے وہ شہر حیدرآباد یا تلنگانہ دکن کے علاقے کی تاریخ میں بھی ستمگر مہینہ کہلاتا ہے، جہاں پر موسیٰ ندی میں آنے والی طغیانی جو ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، کس طریقے سے اس طغیانی نے یہاں پر تباہی پھیلائی تھی. اور اردو زبان و ادب کے جو مشہور ربائی گو شاعر ہیں حضرت امجد حیدرآبادی، انہوں نے خود اس جو موسیٰ ندی میں آنے والی جو طغیانی تھی اس طغیانی کو جو تقریباً جس کے 100 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کو دیکھا تھا. تو آپ اپنی اس بارش کے حوالے سے جڑی ہوئی اس میں آپ کچھ چاشنی بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو حضرت امجد حیدرآبادی یا پھر کسی اور کے ایسے اشعار کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں جس میں بارش کے حوالے سے شاعر نے کچھ منظر کشی کی ہو. تو آپ دیکھ لیجئے، اگرچہ کہ آپ اسٹوری صحافت کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ اگر اپنی اسٹوری میں کوئی ادبی اس میں اس کا ٹچ کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی دلچسپ ہو سکتی ہے. تو صحافت کے طالب علم کو نہ صرف میڈیا سے جڑے ہوئے موضوعات پر پڑھنا ہے بلکہ اگر وہ ادب سے جڑے ہوئے بھی موضوعات پر مضامین پر عبور رکھتا ہے تو اس کو صحافت کے میدان میں کافی مدد مل سکتی ہے. اس کے علاوہ عوام کی رائے کو آپ شامل کر سکتے ہیں یا پھر مورخین کے حوالے سے کہ مورخین نے جو حیدرآباد میں شدید بارش ہوئی تھی اس کے حوالے سے کیا بتلایا تھا کہ جو 100 برس پہلے حیدرآباد میں جو بارش ہوئی تھی کیوں، بارش کی وجہ کیا تھی، کیا موسیٰ ندی پر. اب ہم جب دیکھتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا موسیٰ ندی جس کو کسی زمانے میں سیلاب کا سبب مانا گیا تھا، طغیانی جس میں آئی تھی، اب تو وہ ایک چھوٹے سے نالے میں جو ہے سو گھٹ کر رہ گئی ہے. ایسے پس منظر میں مورخین سے آپ جو ہے سو اس موضوع پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بارش کی جو اگر آج اس طرح کی بارش ہوتی ہے، اتنی مقدار میں بارش ہوتی ہے تو کیا شہر حیدرآباد کا جو ہمارا
آب نکاسی، پانی کے جو گندے پانی کے بہاؤ کا جو سسٹم ہے، کیا وہ اس کا متحمل ہے کہ وہ اتنی بارش کو جھیل سکے، اس حوالے سے بھی آپ اس میں تو مطلب ایک اسٹوری جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس میں ساری چیزیں، آپ کو اس میں تاریخ کا ریفرنس ہے تو وہ بھی دینا ہے، کسی شاعر نے اگر اس تاریخی طغیانی کے حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے تو اس کا آپ کو ریفرنس دینا ہے، یا پھر جو اربن ٹاؤن پلاننگ ہے اس حوالے سے کچھ ذکر کیا ہے تو آپ کو اس کا بھی ذکر کرنا ہے. تو ان سارے موضوعات کا اور ان سارے چیزوں کا جو ہے سو آپ اس میں احاطہ کریں گے تبھی جا کر جو ہے سو وہ ایک دلچسپ اسٹوری بن سکتی ہے. یہ تو ایک مثال لیا ہمیں بارش کے حوالے سے. جیسے لاک ڈاؤن کے سبب جس طریقے سے تعلیمی اداروں پر اثر پڑا ہے، تو طلباء کس طریقے سے آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ جو وقت ہے وہ وقت کیسے گزار ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کو اسٹوری کرنے کو گئی تو آپ کن کن سے جو ہے سو ان موضوعات پر بات کریں گے. کیا اولیاء طلباء سے آپ بات کریں گے، کیا صرف طلباء سے بات کریں گے؟ طلباء میں اسکولی طلباء الگ ہو گئے، کالج کے طلباء ان کا الگ سے شمار ہوگا، اور پھر جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان کو کس طرح کی دقتیں پیش آ رہی ہیں. اور پھر ایک طبقہ تو وہ ہے وہ طلباء جنہوں نے اب گریجویشن کے امتحانات لکھے ہیں، قطعی نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، جنہیں اب داخلہ لینا ہے، تو ان کے لیے جو ایڈمیشن میں اتنی تاخیر ہو گئی اس کے متعلق کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس پر یہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بہت ساری خبریں ایسی بھی آئی کہ وہ لڑکیاں جو تعلیم حاصل کر رہی تھیں، ناگہانی حالات اور تعلیمی اداروں کے بند ہو جانے کے سبب ان کے گھر والوں نے ان کی شادیاں کرنا زیادہ موضوع سمجھا. تو یہ جو پریشر ہے، کچھ کی ہوئی شادیاں، کچھ لڑکیوں نے مزاحمت کی، کچھ وقت مانگا کہ پہلے ہم اپنا سلسلہ تعلیم پورا کر لیں، اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے. تو جو اسٹوری کی جو جب آپ پلان کریں گے، منصوبہ بندی کریں گے، تو اس میں آپ کو ان ساری باتوں کا، ان سارے نکات کا خاص طور پر لحاظ رکھنا ہوگا. تو عزیز طالب علم، ہمیں امید ہے کہ آپ صرف ان ویڈیو اسباق پر اکتفا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر موجود جو انگریزی میں مواد ہے اس سے بھی آپ استفادہ کر رہے ہیں، مختلف جو کتابیں ہیں ان سے بھی آپ استفادہ کر رہے ہیں. اور دیکھیے گا کہ ہم یہ جو اخبارات اور میڈیا میں شائع ہونے والے مختلف خبروں کا ریفرنسز دے رہے ہیں آپ کو، تو یہ ریفرنسز ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ریفرنسز اسی لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ ان ریفرنسز کے ذریعے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے اگلی کلاس میں دوبارہ ملاقات ہوگی. ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد ان ناگہانی حالات سے آپ اور ہم سب باہر نکلیں، اور پھر آپ لوگوں کا جو حصول تعلیم کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.